نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ یوں تو دنیا میں ہر کسی نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، مگر ہماری جو مسلمان خواتین مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے دیگر امہات المومنین کی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں ایک بہت بڑا نمونہ اور رہنمائی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جس وقت اسلام کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا تو جو دوسرا قدم ساتھ اٹھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور یہ مسلمان خواتین کے لیے ایک عظمت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے نیچے اترے اور آپ نے دعوت حق کا اظہار کیا تو سب سے پہلے اس دعوت پر جس نے لبیک کہا وہ ایک خاتون تھی، اور سب سے پہلے اس دعوت کا جھنڈا لے کے جو نکلی وہ ایک خاتون تھی۔ سب سے پہلے شریعت کی تنفیذ کے لیے اور اس کے اجراء کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے کوششیں کی وہ ایک خاتون تھی۔ ان کے فوراً بعد دوسرے مرحلے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں اور آگے دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو سب سے پہلے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات سنی ہے اور ساتھ حوصلہ بھی فراہم کیا، حوصلہ بھی دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد تڑپ یہ تھی کہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے، اب اس کو نبھانا بھی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں ہیں۔ سب کچھ سامنے تھا، مکہ شریف سے نکلنا، بدر میں تلواریں چلانا، حنین کے مارکے، یہ سب ذمہ داریاں پیش نظر تھیں۔ جس وقت آ کے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ اظہار کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالی آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلے دن جو شان بیان ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مشکل کشا ہو، جب کسی کو مشکل آ جائے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، حاجت روا ہو اور جن کے بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ان کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو کوئی کما کے نہیں دیتا آپ ان کو کما کے دیتے ہو، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہو، تو جب بندوں پر مصیبتیں آ جائیں تو ان کے لیے مددگار ہوتے ہو۔ یہ ساری صفتیں جب رب العالمین نے آپ کو دی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز تھا اور یہ تجزیہ تھا کہ جس رب نے اتنی بڑی شانیں آپ کو دی ہیں، اس رب نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ آپ کا خلق بتاتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور سارے امتحانات میں آپ پاس ہو جائیں گے۔
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ انداز ہے، اس میں ایک طرف تو خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ جس وقت کوئی اہم معاملہ شوہر کے ساتھ پیش آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ آگے حق کی خلاف ورزی میں نکل آئیں، وہ ایک نیکی کا فیصلہ کر کے آ گیا ہے اور یہ آتے ہی اس کو روکنے میں مصروف ہو جائیں اور اس کو بلا برا کہنا شروع کر دیں کہ یہ کہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، اگرچہ وہ ایک کام ایک مستقل نوعیت کا تھا، اس کام کا تصور اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبوت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اعلان کر سکتا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو یہ سبق دیا کہ جس وقت تمہارا شوہر نامدار کوئی منصوبہ بنا کے آ جائے اور وہ کام اچھا ہو تو تمہارا یہ کام ہے کہ اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں جو حوصلہ افزائی والی باتیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھو اور حوصلہ افزائی کرو اور تم اس کام کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے ایک طرف تو قیامت تک کے لیے دین حق کی جڑوں کو سیراب کرنے والا پانی عطا فرمایا ہے، اور دوسری طرف آپ نے خواتین اسلام کو ایک چمکتا ہوا کردار عطا فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو آپ نے اپنا تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بے شمار نوکر اور کنیزیں ہونے کے باوجود غار ہرا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا خود لے کر جاتی تھیں، اور وہاں جب جاتی تو ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاتون تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، ان کو فرما دیں کہ آپ کا رب آپ کو سلام کر بھیج رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر سلام آیا ہے، یعنی کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آتا ہو۔ انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے شوہر، اپنے خاوند کی خدمت کو خود اپنے ذمہ لیا، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور ان کی آگے اولاد دیکھیں تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے خاوند تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، امام ہیں، اور جتنی عظیم ہستی ہے، اور اس میں ہماری مسلمان خواتین ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا اس میں رول ماڈل ہے۔ اس میں ہماری جو مسلمان خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو امہات المومنین، ان کی شان، ان کی زندگی کے بارے میں خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں کہ وہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں، وہ ہماری لیے رول ماڈل تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی کیسے تھی، بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، خاوند کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اور آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے سر کے بالوں کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا، اتنا انہوں نے پردے کا اہتمام کیا، اتنی شرم و حیا کی پیکر تھی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہستیاں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ان کا یہ عمل ہے، تو آج ہماری خواتین
اگر ہم ننگے سر پھر کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، تو یقیناً وہ اپنے فضل سے ہی عطا فرمائے گا، مگر ہمیں ان لوگوں کا کردار ضرور دیکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کردار کم از کم اس طرح اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔